سوال یہ ہے کہ آل محمد سے کیا مراد ہے؟ آل محمد سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہے یا اس سے امت محمدیہ بھی شمار کی جائے گی؟ اس کے یہ دیکھیں اس میں ایگزیجریشن ہوئی ہے. اگر آپ انصاف کی بات لیں نا تو آل محمد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہی ہے اور آپ کے اہل بیت ہیں. جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق غدیر خم کی 4 حدیثیں ہیں نا 6225 سے 6228 تک، اس میں سیدنا زید ابن ارقم جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، تو پھر ان سے تابعین پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے؟ کیا نبی کی بیویاں نہیں؟ انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن وہ یہ والے جو اہل بیت ہیں نا جن پہ صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت اور ہیں جن کے بارے میں غدیر خم کے اوپر آیا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ اہل بیت میں آل جعفر، آل عقیل، آل عباس اور آل علی ہیں، نبی علیہ السلام کے جو یعنی خاندان کے لوگ ہیں، قیامت تک ان کی نسل. یہی آل محمد بھی ہیں، یہی اہل بیت ہیں، انہی پہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جن لوگوں کو اہل بیت سے بغض تھا نا، انہوں نے قرآن پاک سے فارمولے نکال کے انہوں نے کہا جی قرآن نے تو آل فرعون لیا ہے تو وہ فرعون کی اولاد تو نہیں تھی. آل کا ایک مطلب ہوتا ہے والا، آل فرعون یعنی فرعونی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عربی میں آل فرعون سے مراد ہے فرعونی، فرعون والے، ٹھیک ہے نا جی. جیسے وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ اکثر مقلدین کو لکھتے تھے آل تقلید، ٹھیک ہے نا، آل تقلید والے، تقلید والے، عربی میں بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو درود شریف کا ایشو ہے نا، اس میں ہمیں کسی اس طریقے سے فارمولے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں جو درود شریف کے بارے میں، درود ابراہیمی کے بارے میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا، یعنی السلام علیکم ایھا النبی، آپ ہمیں درود سکھائیں. جو درود ہم آپ اور آپ کے گھر والوں پر پڑھیں. سر وہاں اہل محمد کا لفظ نہیں ہے. صحابہ نے کہا کہ ہم آپ اور آپ کے گھر والوں پہ، آپ نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں؟ نہیں. ہم آپ کے آل محمد ضرور ہیں، گھر والے نہیں ہیں. اور دوسرے بخاری کے طریق میں الفاظ ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت پر کیسے درود پڑھیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں، اس میں نمبر بھی لکھا ہوگا صحیح بخاری کا، وہ درود شریف والا جو ہم نے اس میں نوٹ کیا نا، درود شریف بخاری میں ہے 4797 اور مسلم کے کیا الفاظ ہیں 908. یہ آپ کھول کے پڑھ لیں. صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد ہم محمد اور اہل بیت محمد پر، آپ کے گھر والوں پر درود کیسے پڑھیں. تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آل محمد نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو ہی مراد لیا ہے درود ابراہیمی میں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. باقی اس طریقے سے فارمولے بنائے ہو تو ہم بھی بہت سارے بنانے شروع کر دیں گے. یہ بیسیکلی بغض اہل بیت کا اظہار کیا لوگوں نے. ہاں تعویل عام میں آپ نے لینا اہل محمد میں تو جنہوں کہتے ہیں چونگے وچ، تو وہ ہم بھی ہیں. لیکن نبی علیہ السلام جب درود سکھا رہے تھے اس میں آل محمد آپ نے اپنے اہل بیت کو ہی فرمایا اور انہی پر ہی درود شریف پڑھا جاتا ہے. اچھا درود شریف سے ایک سوال البتہ آ گیا کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں شارٹ، عموماً جب پڑھتے ہیں چھوٹا درود، تو اس میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں ٹھیک ہے. تو ہم نے تو کبھی یہ اپنے جو ہے کہ کہتے ہیں ہم ہر جگہ ہی جاتے ہیں، دیوبند ہوں یا اہل الحدیث ہوں، تو ہم نے تو وہ صلی اللہ دیوبند علیہ اہل وسلم حدیث اور بریلوی تو درود شریف صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے ہیں. ہاں ٹھیک. اور اس میں بھی صرف اہل حدیث پڑھتے ہیں. دیوبند بریلوی تو عموماً درود شریف سکپ ہی کر جاتے ہیں، حضور نہیں فرمایا کہتے ہیں. اہل حدیث میں پھر بھی تھوڑا ہے کہ وہ درود شریف پڑھتے ہیں. ہاں اہل تشیع درود شریف پورا پڑھتے ہیں. تو یہ تو حقیقت ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں جس درود کا پابند کیا ہے نا، وہ تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پہ ہے. آپ نبی علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی. البتہ آپ کی اہل بیت پر درود شریف وہ آپ علیہ السلام نے خود سکھایا بھی ہے. جب پوچھا گیا آپ اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے بھیجیں، قرآن نے حکم دیا ہے آپ پر بھیجیں. سوال کرنے والے نے کہا آپ اور آپ کے اہل بیت پہ بھیجیں کیسے. تو ہم جس درود شریف کے پابند ہیں نا وہ آپ علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مجھ پر سنگولر کا صیغہ. صحیح.
پھر جامعہ ترمذی میں ایک کمزور سند ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں ہے۔ اکثر رمضان کے دنوں میں آپ شروع میں ہی وہ جمعوں میں سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھا، جمعے کے خطبے میں کہا آمین، دوسرے پہ، تیسرے پہ، پہلے پہ کیا فرشتے نے آ کے کیا کہا کہ جو شخص آپ کا ذکر سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے وہ تباہ و برباد ہو جائے، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تیسری سیڑھی پہ کہا کہ جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جس مجلس میں ہو اس پوری مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے، ہر دفعہ دروشی پڑھنا یہ افضل ہے۔ لیکن جو عشق رسول کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو اپنے بزرگ بابوں کے نام جب بھی لیتے ہیں اتنی لمبی لمبی دموں کے ساتھ لیتے ہیں، ان کو تو ہم کہیں گے بھی آپ نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہو، حضور نے فرمایا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ذرا یہ چینلز کھول کے دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر طریقت فلاں رہبر شریعت فلاں 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 سے ہم نے سنا کہ حضور نے فرمایا، ان کے لیے اتنا لمبا نام ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا، اور ساتھ کو نیتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابو الفلاں فلاں 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 فلاں۔ تو نبی علیہ السلام کا جیسے ہی نام آتا ہے تو ساتھ ہی کہتے ہیں ان سے ہم نے سنا تھا، ایک حدیث سنی تھی کہ حضور نے فرمایا۔ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ سارے پروٹوکول بھول جاتے ہیں۔ تو جو واجب ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے، باقی آپ ان کے اہل بیت پہ کریں بہت اچھا ہے، اصحاب پہ پڑھیں اس سے اچھا ہے۔ البتہ ہم پہلے میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا کئی 2-2.5 سال پہلے، پھر مجھے کسی نے توجہ دلائی کہ بھی آپ وآلہ بھی پڑھ لیں تو چلیں بہتر ہے، تو اس وقت سے میں کوشش ہوتی ہے کہ میں وآلہ کہوں۔ لیکن اس کے اوپر وہ جو ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے نا، جو مجھ پہ اور میری آل پہ درود نہ پڑے تو وہ اس کی دعائی قبول نہیں ہوتی، وہ کمزور روایت ہے۔ درود کا پابند وہی درود ہے جو نبی علیہ السلام کی اپنی ذات کے اوپر ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جو درود آپ نے ہمیں سکھایا ہے، وہ جتنے درود ملتے ہیں اس میں آل کا ذکر تو موجود ہے، کوئی آل کے بغیر ہے نہیں ہے۔ یعنی زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ سنن نسائی میں 1292 نمبر حدیث ہے 1292، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کو لازم کرو اپنی دعاؤں میں، اور جب بھی دعا مانگو تو کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر کیا، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اے زید مجھ پہ درود پڑھنے کو اپنی دعاؤں میں لازم کر لے، تو اب پھر صرف یہی ہونا چاہیے تھا اللہم صلی علی محمد، لیکن آپ نے کہا پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر درود ابراہیمی میں نے آپ کو بتایا بخاری مسلم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 15 جو ہے 6 کے اگینسٹ آپ نے درود ابراہیمی سکھایا، اس میں بھی آل کا ذکر ہے۔ آل کے بغیر ابھی تک مجھے تو کوئی درود نہیں ملا ایبسولوٹلی۔ حدیث کی کتابوں میں جو آپ کا نام آتا ہے نا تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھا ہوتا ہے۔ اب وہ اس لیے کہ ہاں جی، وہ اس لیے کہ محدثین نے لکھا ہے، کاتبین نے لکھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے اس کو اسٹیبلش نہیں کیا کہ آپ نے آل کے بغیر لکھنا ہے یا آل کے ساتھ ہے۔ البتہ یہ درود ثابت ہے، صحیح مسلم میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا ہے، اسی سے محدثین نے لیا ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ تو محدثین جو صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم بھی لکھ دیتے ہیں نا، یہ جائز ہے، وہ آل ہی کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن پابند ہمیں صرف نبی علیہ السلام کے لیے کر رہا ہے۔ ہم تو اس سے بھی آگے سٹیپ جاتے ہیں کہ صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہو یا بزرگوں کے ناموں کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، وعید صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے کہ آپ پر درود شریف۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل بھی ہو گئے اور دنیا میں کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے تھے جہاں پہ اللہ کا ذکر اور درود نہیں پڑا تھا، جنت میں بھی حسرت کریں گے کہ یار وہ ہمیں اجر مل جاتا۔ اس لیے ہم تو دیکھیں نا جی، ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس انداز میں پڑھتے ہیں، پھر سٹارٹ میں کرتے ہیں، لوگ خود بخود درود شریف کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وآلہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھیں، بہتر ہے۔